اگر کوئی نوجوان جوانی کی حالت میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا، نہ وہ عقیدے کا ٹیڑھا ہے، نہ وہ عبادت کے اندر کوتا ہے، نہ اخلاق میں برا ہے، بالکل سیدھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو کر اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے۔ ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پاس گمراہ ہونے کا ہر راستہ ہے اور طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھتا ہے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں سب سے پہلے نوجوانوں کو کھڑا ہونا ہے، اپنے آپ کو علم سے آور کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علماء کے ساتھ رہنا ہے، اور آج جتنے بھی مسائل چاہے وہ فتنۃ الشہوات، فتنۃ الشبہات کے حوالے سے ہیں، اسے لڑنے کے لیے نوجوانوں کو تیار ہونا ہے۔ یقیناً یہ کردار جب تک نوجوان نہیں ادا کریں گے، چاہے نوجوانوں کی تعداد مسجدوں کے اندر بھر بھر کر ہو، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سمندر کے جھاگ کے جیسے جس کی کوئی وقعت نہیں۔ جب تک نوجوان اپنے کردار کو ادا نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ کافر ایسے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کو مزے کی جگہ سمجھتے ہیں، کھانے میں مزہ لینا، گاڑی میں بیٹھنے میں مزہ لینا، کپڑا پہننے میں مزہ لینا، موبائل استعمال کرنے میں مزہ لینا، گھر بنانے میں مزہ لینا، شادی بیاہ بچوں میں مزہ لینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کافر وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کو مزہ لینے کی جگہ سمجھتے ہیں اور کھاتے تو ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ آج اگر کوئی نوجوان ایسی ہی زندگی گزار رہا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بری مثال کافروں کے بیان کی۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفة وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبے کے شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف نشاندہی کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں تاکہ اذان ختم ہو، اذان کا جواب دے دیں، اور جیسے ہی امام خطبہ شروع کرے تب وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر اللہ نے زیادہ ثواب لکھا ہے۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یا تو جب آپ مسجد میں آئیں تو اگر مؤذن اذان بھی دے رہا ہو تو آپ فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہاں پر اذان کا جواب نہیں دے پائیں گے، نہ اس کے بعد کی دعا پڑھ پائیں گے، ایک معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اذان ختم ہو جائے گی تب تک آپ کی 2 رکعت بھی ختم ہو جائے گی،
تو جیسے ہی امام ان الحمدللہ کہے گا آپ شروع سے اسے سنیں گے۔ افضل کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا، امام کا خطبہ سننا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سب سے زیادہ ثواب نماز کے علاوہ اگر کسی چیز پر دیا جاتا ہے تو وہ امام کی خطبے کو سننے پر ہے۔ لہذا اگر کوئی مسجد میں آئے تو فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے، فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے، اگرچہ مؤذن اذان کیوں نہ دے رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت اور قوت عطا کی، پھر اس طاقت اور قوت کے بعد اللہ انسان کو پھر کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ زمین اللہ کا، آسمان اللہ کا، یہ ساری زندگی اللہ کی، اللہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے کمزور بنائے، جسے چاہے طاقت دے، وہو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات علم رکھنے والی اور قدرت رکھنے والی ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی کے 3 مرحلے، انہی مرحلوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ پہلا مرحلہ یہ کمزوری کا ہے، یہ بچپن کا ہے۔ اس وقت انسان محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو کوئی پورا کرے، اور یہاں تک کہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی ضرورتوں کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی حالت میں اللہ اسے بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے طاقت عطا کرتا ہے، جوانی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے بعد جوانی عطا کرنے کے بعد اسے ہر چیز کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ہوا کا رخ تو موڑ نہیں سکتا لیکن دلوں کی رخ کو وہ موڑ سکتا ہے، اور زمین کو گناہ سے نیکی کی طرف، اور اگر بد نکلے تو زمین کو نیکی سے برائی کی طرف بھی وہ لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو جوانی کا مرحلہ ہے یہ 2 کمزوریوں کے درمیان ہے، پہلے بھی کمزوری، بعد میں بھی کمزوری۔ یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ 2 کمزوری کے درمیان آتی ہے۔ جس طرح یہ ہماری زندگی یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین کے اوپر رکھا ہے، اللہ نے ہمیں زمین کے پیٹ میں نہیں رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو جوانی دی تو یہ جوانی 2 کمزوریوں کے درمیان ہے، پہلے بھی کمزوری اور جوانی کے بعد بھی کمزوری۔ محترم حاضرین، بات اگر جوانوں کی جائے، نوجوانوں کی جائے، اسلام کے اندر یہ جو مرحلہ ہے جوانی کا، اس کی بہت ساری اہمیتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جوانی کے مرحلے میں جو انسان عبادت کرتا ہے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بچپن میں جو عبادت کی جائے اور بڑھاپا آنے کے بعد جو عبادت کی جائے، ان میں سب سے زیادہ اللہ کو جوانی والی عبادت پسند ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس کے اندر ذکر کیا گیا شاب نشا فی عبادت اللہ، اس کے اندر ایک نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کے مرحلے کو صرف اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور ایک نوجوان کا ذکر کیا گیا، کہا گیا رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ 2 ساتھی، 2 دوست جو اللہ کی خاطر اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ شارحین کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر دشمنی کرنا، اس کے اندر جو سب سے زیادہ طاقت انسان میں ہوتی ہے وہ جوانی کے مرحلے میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک جوان ہے۔ پھر اس کے اندر کہا گیا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ ایک ایسا نوجوان جسے ایک خاندان والی، بڑے عہدے نسب والی اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس حدیث پر غور کریں، اس حدیث کے اندر 3 نوجوانوں کا ذکر کیا گیا۔
یعنی 3 ایسے اعمال کا ذکر کیا گیا جو جوانی کے مرحلے میں کیے جاتے ہیں. ٹوٹل 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے. ان میں سے 3 کون ہوں گے؟ ان میں سے 3 نوجوان ہوں گے جنہوں نے عبادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا ہوگا. ایک نوجوان، اس کے پاس ہر وہ راستہ ممکن ہے، اچھا بننے کا بھی اور اپنے آپ کو برباد کرنے کا بھی. لیکن اگر کوئی نوجوان جوانی کی حالت میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا، نہ وہ عقیدے کا ٹیڑھا ہے، نہ وہ عبادت کے اندر کوتا ہے، نہ اخلاق میں برا ہے، بالکل سیدھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو کر اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے. اللہ تعجب کرتا ہے. حدیث کے اندر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوہ. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پاس گمراہ ہونے کا ہر راستہ ہے اور طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جائیں تاریخ کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اسلام کو یا اس دین کو مدد پہنچانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جوانوں کو اختیار کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما بعث نبی الا وهو شاب، کہ جاؤ تاریخ پڑھ لو اور دیکھو کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے نبی بنایا سب کو جوانی کی حالت میں، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا. ولا اوتی العلم الا وهو شاب، جاؤ تاریخ پڑھ کر دیکھو کہ جن کو بھی اللہ نے علم دیا وہ علم انہوں نے جوانی میں ہی حاصل کیا. علم نہ اس قدر بچپن میں حاصل ہوتا ہے نہ بڑھاپے میں حاصل ہوتا ہے جو علم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کو جوانی میں حاصل ہوتا ہے. اب جو جوانی کا مرحلہ ہے یہ بچپن اور بڑھاپے سے سب سے زیادہ بڑا مرحلہ ہے. اگر بات کی جائے 18 سال سے لے کر 40 سال تک یہ زندگی کا بڑا مرحلہ ہے، اور یاد رکھیے اس مرحلے کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا. حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ انسان کو عمومی طور پر اس کے عمر کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری، لیکن اس کے علاوہ ایک خصوصی سوال اس کے جوانی کے حوالے سے بھی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں نوجوانوں کی قصے بیان کیے ہیں، کچھ اچھے نوجوانوں کے تو کچھ برے اور بدبخت نوجوانوں کی. اگر بات کی جائے کہ اچھے نوجوان جو اللہ والے تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، اس کے اندر اللہ نے بہت سارے جوانوں کا ذکر کیا. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ جب ان کے بتوں کو توڑا گیا اور بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی کو رکھا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کے بارے میں، ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب زمین کے اندر لایا تھا وہ جوانی کی حالت میں تھا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک خوبصورت نبی اور ایک خوبصورت جوان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ اپنی جوانی کے مرحلے کو پہنچے تو ہم نے اسی وقت ان کو علم بھی عطا کیا اور ہم نے حکمت بھی عطا کی. یہ خوبصورت نوجوان کون تھے؟ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کیا کارنامہ انجام دیا یہ بارہا آپ نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ اللہ نے اور ایک نبی کی جوانی کا ذکر کیا. وہ نبی جب ان سے ایک غلطی صادر ہو جاتی ہے، قوم کو چھوڑ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. 2 لڑکیاں بازو کھڑی ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. ان کے والد ان صاحب کو بلاتے ہیں. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لڑکی جو 2 لڑکیوں میں سے تھی اس نوجوان کی تعریف کرتی ہے اور اپنے ابا جان سے کہتی ہے یا ابت استاجرہ، کیا ابا جان یہ نوجوان جس نے ہماری مدد کی ہے آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، اس کو اجرت پر رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ اگر آپ ان کو کرائے پر اجرت پر رکھیں گے تو ان سے زیادہ طاقتور اور امانت دار آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یہ کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس کے علاوہ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھتے ہیں. اصحاب کہف، یہ کہف والے کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے. وقت کا بادشاہ کافر ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا، اس کے خلاف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا اور وہاں سے بھاگ کر ایک ایسی جگہ آنا جہاں نہ کھانے کا کوئی بندوبست ہے نہ جینے کا کوئی سادھن موجود ہے، آ کر غار میں سو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی اس عبادت کو اس قدر قبول کیا کہ پتہ نہیں کس زمانے میں تھے لیکن آج بھی ان کا ذکر ہم قرآن کے اندر پاتے ہیں.
آج بھی جمعہ کے دن ان کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں اور آج بھی خطبے میں ان کے تعلق سے بتایا جا رہا. یہ چند نوجوان تھے, ان کے نام ہمیں نہیں پتا, کیسی شکل و صورت نہیں پتا, لیکن عبادت ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان نوجوانوں کو اور ان کی عبادتوں کو مثال بنا دیا. اس کے علاوہ قرآن میں اللہ نے کچھ برے نوجوانوں کا بھی ذکر کیا. ایک برا نوجوان تو ایسا کہ جس کا باپ نبی, اور نبی بھی کیسے, دنیا کا پہلا رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, بیٹے کو سمجھاتے تھے, شرک سے منع کرتے تھے, مگر بیٹا نہیں مانا. یہ برا نوجوان تھا. یہاں تک کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا, کشتی جو صحرا میں بنائی گئی تھی پانی کی وجہ سے تیرنے لگ گئی, تو مارے رحم کے باپ نے بیٹے سے کہا, بیٹے کشتی میں سوار ہو جا, یہ اللہ کا عذاب ہے, اس سے بچ نہیں پائے گا. گفتگو چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں بری موت لکھی تھی, شرک کی حالت میں مر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس برے نوجوان کا ذکر کیا. اس کے علاوہ ایک والدین کے نافرمان کا بھی ذکر کیا گیا, جو اپنے والدین کا اس قدر نافرمان تھا, اللہ تعالیٰ نے اس برے نوجوان کو بھی قرآن کے اندر مثال بنا دیا. محترم حاضرین, آخرکار ہم نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ آج جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ نوجوانوں کو دین اسلام سے وہ ربط, وہ محبت, وہ الفت نہیں ہے جو کبھی ایک وقت میں صحابہ کے زمانے میں یا اسلام جب سے آیا تب سے نوجوانوں کو اسلام سے تھی. اگر میں چند مثالیں بیان کروں کہ اسلام آج یہاں تک ہم سے پہنچا ہے, تو یہ اللہ کے فضل کے بعد کس کا بڑی محنت ہے؟ اس کے اندر سب سے زیادہ محنت کیا ہے؟ نوجوانوں کی. مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو معاشرہ ہے, یہ جو سوسائٹی ہے, اس کے اندر نوجوانوں کا کردار کیا ہے, کیا وہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے حق کو قبول کرنے کے اعتبار سے نوجوان ہمیشہ آگے رہیں. حق کو ماننا, سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا, اللہ کے فرمان پر عمل کرنا, یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ سب سے پہلے نوجوانوں نے کیا. آئیے چند مثالیں ہم قرآن کریم کے حوالے سے دیکھتے ہیں. یہ بات ہم نے بارہا سنی ہے کہ اس دور کے اندر یوں کہیں کہ جب سے انسانیت آئی ہے, ایک ایسا شخص آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل قصہ ذکر کیا. بلکہ یہ تو ایسا بدبخت تھا, یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. انسانیت کی تاریخ میں کسی نے اللہ کی ربوبیت میں شک نہیں کیا تھا, یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے, لیکن یہ انسانیت کا ایسا بدبخت شخص تھا جس نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کیا. یہ کون تھا؟ یہ فرعون تھا. کہتا تھا وما علمت لکم من الہ غیر, مجھے پتا نہیں کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے. یہ فرعون ایسا تھا, اس کا حکم چلتا تھا, انسان اس کے نام سے کانپتے تھے. اسے کسی نے آ کر کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو کھا جائے گا. فرمان جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے, اور کوئی اس کی مخالفت میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. تصور کر سکتے ہیں کہ کیسے اللہ نے اسے طاقت دی تھی؟ کیا اس کے پاس جذبہ تھا, یا یوں کہیں کہ کیسے ظلم وہ کرتا تھا؟ ایک فرمان جاری ہو گیا, بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا جانے لگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا, لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بچایا, اسی کے گھر میں پالا, اور جا کر اللہ نے اسی بچے کے ذریعے اس کی بادشاہت کو ختم کیا. وہ کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آئے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب فرعون کے سامنے جانا تو نرم انداز سے گفتگو کرنا, اسے دعوت دینا. حضرت موسیٰ دعوت دینے لگے, لیکن بنی اسرائیل فرعون سے اتنی ڈرتی تھی, کوئی مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, سب ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موسیٰ آ کر دعوت دینے لگے تو چند لوگ مسلمان ہوئے, کیونکہ باقی سب چاہے بچے ہوں چاہے بوڑھے ہوں وہ فرعون سے, اس کے ظلم سے ڈرتے تھے. لیکن جو مسلمان ہوئے کون تھے؟ وہ چند نوجوان تھے. وہ نوجوان تھے, اور یہاں تک جن جادوگروں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے صبح میں آ کر فرعون سے کہا اے فرعون یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تم میرے قریبی بن جاؤ گے, میرے خزانے تمہارے ہوں گے. لیکن جب شام ہو گئی, شام ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. صبح فاسق فاجر تھے, لیکن شام ہوتے ہوتے مسلمان ہو گئے اور شہید بھی بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگیوں کو پھیرتا ہے. محترم حاضرین,
बताने का मकसद ये है कि नौजवानों का सबसे पहला किरदार मुआशरे के अंदर ये हो कि वो इबादत करने में सबसे पहले आगे हो, पहले सफ़ों में मौजूद हो, दीन की मदद करने में वो आगे हो। यही किरदार नौजवानों ने तारीख़ में बताया है और यही किरदार नौजवानों को अदा करना पड़ेगा। चलिए अगर बात करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बात करें दीन इस्लाम की, जब दीन इस्लाम आया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगने लगे, कहा जाने लगा कि आप पागल हैं, आप मजनून हैं, आप जादूगर हैं। ऐसे वक्त में सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ किसने दिया? वो नौजवान थे। वो नौजवान थे। हज़रत अबू बकर खड़े होते हैं, हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, अरकम बिन अरकम, सईद बिन ज़ैद, मुसअब, हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबा की एक लंबी फहरिस्त है। जाकर देखिए अक्सर सहाबा नौजवान थे, बल्कि सब के सब नौजवान थे। बल्कि आपने असहाब सुफ़ा के ताल्लुक़ से सुना होगा 70 नौजवान तालीम हासिल करने के लिए आए थे। बल्कि जब हम तारीख़ पढ़ते हैं और एक ताज्जुब की बात हमें ये सहाबा के ताल्लुक़ से पता चलती है कि सहाबा इकराम ऐसे वक्त में इस्लाम लाए जबकि उनके उम्रें आज के एतबार से बड़ी छोटी थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 15, 16, 17 साल का बच्चा है, वो मुसलमान हो जाता है और जंग में लड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है, उसे पता है कि वो मौत है, वहां जाने पर मौत ही मिलेगी, जीत जाए तो बचेंगे वरना मौत तो तय है। ऐसे वक्त में ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम बच्चा कहते हैं, मगर ये 16, 17 साल के नौजवान सहाबा इकराम ये खड़े हुए और इन्हीं 16, 17 साल के नौजवानों ने इस्लाम को बड़ी ताकत पहुंचाई। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम 15 साल के थे जब ये मुसलमान हुए, हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह 16 साल की, हज़रत साद बिन वक़ास 17 साल की, हज़रत अरकम बिन अरकम 16 साल के, हज़रत उमर बिन अबी वक़ास 15 साल के। ये सारे नौजवान 14, 15, 16 साल के जो मुसलमान हो रहे हैं। हज़रत उमर बिन वक़ास जब बदर का मौका था मुसलमान हुए, मुसलमान होकर फ़ौरन लश्कर में शामिल हो गए। 15 साल का नौजवान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं जो बच्चे थे आप उनको सफ से हटाते थे, तो हज़रत उमर अपने आप को लश्कर के पीछे छुपा रहे थे। इनके बड़े भाई हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने कहा कि ये गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपसे इजाज़त लो। हज़रत उमर को हज़रत साद लेकर आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर छोटी है, इनको लश्कर से दूर कर दिया जाए। हज़रत साद ने सिफारिश करते हुए कहा, अल्लाह के नबी मेरा भाई बड़ा तीर अंदाज है, बहुत अच्छा कन्नास है, अच्छा स्नाइपर है, ये दूर रहकर भी दुश्मनों को मार सकता है, इसे बीच में लड़ने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के नबी इजाज़त दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी। एक 13 साल का बच्चा अल्लाह के नबी के पास आया। कब? बदर के मौके पर एक 13 साल का बच्चा आया। छोटा सा बच्चा देखकर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम जंग में शरीक नहीं हो सकते, तुम जंग में शरीक नहीं हो सकते। ये 13 साल का बच्चा है जिसे पता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां मौत है, वहां हाथ भी कट सकते हैं, पैर भी कट सकते हैं, लेकिन इस्लाम को ताकत पहुंचाना था तो पहुंचाना था। जैसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस 13 साल के बच्चे को जंग में शरीक होने से मना किया, अब वो रोते रोते अपनी वालिदा के पास गया, अपनी अम्मी के पास गया। वालिदा से जाकर कहता है, अय अम्मी, मुझे अल्लाह के रसूल ने खैर के काम से रोक दिया, आप मुझे जंग में शरीक नहीं होने दे रहे। तो वालिदा समझाती है कि बेटे अल्लाह के नबी ने तुम्हें जंग में जाने से मना किया, खैर के काम करने से मना नहीं किया। जाओ अल्लाह के नबी से पूछो कि मेरी उम्र के एतबार से मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं इस्लाम को मदद पहुंचाऊं। वो बच्चा जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त करता है, अपनी वालिदा का सुआल जिक्र करता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी पुख्ता अक्ल दी है, ये जो यहूदी हैं क्या इनकी तुम ज़बान सीख सकते हो? क्योंकि ये ख़त व किताबत करते हैं, मुझे इन पर भरोसा नहीं है, इनकी ज़बान कोई नहीं जानता है, क्या तुम ज़बान सीख सकते हो? तो बड़े खुश हुए, खुश होकर कहने लगे अल्लाह के नबी ज़रूर सीखूंगा। ये 13 साल का बच्चा सिर्फ 17 दिन के अंदर इब्रानी ज़बान को सीख लेता है, इब्रानी ज़बान को। ये सहाबी कौन थे? ये हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये ज़ैद बिन साबित थे। तारीख़ ने देखा कि हज़रत अबू बकर बैठे होते, हज़रत उमर बड़े बड़े अशरे मुबश्शरा बैठे होते, जब भी यहूदियों की तरफ से ख़त आता अल्लाह के नबी उस 13-14 साल के बच्चे को देते, कहा पढ़कर बताओ। लोगों ने कहा यह तो तर्जुमान रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ट्रांसलेटर है। कितना साल? 13 और 14 साल का बच्चा। मुहतरम हाज़रीन, उम्र नहीं होती कि इस्लाम को कैसे ताकत पहुंचाया जाए, इंसान के पास जोश हो, इंसान के पास जज्बा हो। मुहतरम हाज़रीन, यही ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने कुरान को जमा करने में इस्लाम की बड़ी मदद फरमाई। ये तो पहला किरदार कि हक को कबूल करने में सबसे पहले नौजवान आगे थे। दूसरी बात, जब भी इस्लाम को तकलीफ पहुंची है, जब भी इस्लाम पर आँच आई है, सबसे पहले इस्लाम का दिफा नौजवानों ने किया। और यही किरदार आज भी नौजवानों को अपनाना होगा। सबसे पहले आप खुद अमल करें,
ایک اچھا کردار بنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے, اور جب بھی اسلام پر آ جائے, مسلمانوں پر آ جائے, تو سب سے پہلے آگے کسے ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کو آگے ہونا چاہیے. یہ کردار صحابہ نے ادا کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو ستایا جائے گا. کیا صحابہ نے کبھی اپنے آپ کو پیچھے کر کے اللہ کے نبی کو آگے کیا؟ کبھی نہیں. صحابہ آگے ہوتے. حضرت بلال کے قصے ہم نے کتنے مرتبہ نہیں سنے, ان کا آقا ان کے ساتھ کیا نہیں کرتا. اس کے علاوہ یہ تو بات تھی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی, جب وہ مکہ میں تھے, مدینہ پہنچ گئے, اسلامی حکومت قائم ہو گئی, لیکن اس کے بعد بھی حالات سدھرے نہیں تھے. مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ایسے وقت میں بھی سب سے زیادہ جنہوں نے صبر دکھایا یہی نوجوان صحابہ تھے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ خدا کی قسم 30 راتیں ہو جاتی مجھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کھانا نصیب نہیں ہوتا. بڑی مشکل سے ایک وقت تک کھایا کرتے. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ اکرام تھے. بات اتنی نہیں, اپنی جان کی بات کریں, نفس کی بات کریں. کتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جائیے تاریخ اٹھائیے, اکثر صحابہ کو آپ نوجوان پائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کی قربانی دین اسلام کی خاطر دی. اہل خانہ کی قربانی نہیں دی. جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے وقت میں حضرت ابو سلمہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام نے صرف اسلام کی خاطر اپنی بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا. جب مال کی بات کی جائے, جائیے تاریخ پڑھیے کہ نوجوان یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سب سے زیادہ اسلام کو طاقت پہنچایا. حضرت صہیب رومی ہجرت کر کے جا رہے ہیں, لوگوں نے پکڑا, کہا کہ جب تم یہاں آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, اب مال کما لیا تو مال لے کر مکہ مدینہ جانا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا, یا تو تمہارا مال یہاں رہے گا یا تو تم رہو گے. حضرت صہیب نے کیا کیا؟ اگر میں اپنے مال کے بارے میں بتا دوں تو کیا جانے دو گے؟ سارا کمایا ہوا مال دے دیا. کس لیے؟ تاکہ صرف اسلام کی مدد ہو اور وہ اسلام کو مدد پہنچانے کے لیے مدینہ پہنچ جائیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تبوک جانا ہے, 800 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ, پیدل جانا ہے, گھوڑوں پر جانا ہے, سخت گرمی ہے, مسلمانوں کے پاس سر پر اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, سواری نہیں ہے. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ تبوک کے لیے جانا ہے, تیاری کی جائے, سارے لوگ سامان جمع کریں. اسی وقت میں حضرت ابوبکر پورا گھر کا سامان لائے, حضرت ابو بکر پورا سامان لائے, حضرت عمر آدھا سامان لائے. حضرت عثمان بن عفان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مدد کے لیے پکارا ہے. حضرت عثمان کا اسی وقت قافلہ ملک شام سے آیا تھا. گود میں جتنا سونا ہو سکتا تھا گود میں سونا بھر کر لے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, لا کر آپ کے گود میں الیڑ دیا, سارا سونا ڈال دیا. اللہ کے نبی سونے کے سکے لیتے, کبھی پلٹتے ادھر کبھی پلٹتے ادھر, کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی اتنا سونا نہیں دیکھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری خوشی کی کہتے ہیں, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج تم نے اتنی اسلام کی مدد کر دی, اب اس کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرو گے تب بھی انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے, کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ کون صحابہ تھے؟ یہ نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو, اپنے اہل خانہ کو, اپنے مال کو اسلام کے لیے عطا کیا. کتنے ایسے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے عیش پسند زندگی کو اسلام کی خاطر چھوڑا. آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں کہ میں نے مکہ کے اندر اس سے خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا. عطر لگاتے, جس گلی سے گزرتے پوری گلی مہک جایا کرتی, ایسا لباس پہنتے کہ مکہ کے نوجوان رشک کیا کرتی. والدہ کے محبوب بیٹے تھے, والدہ خوب خرچ کرتی, لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں تو بھاگ کر ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے. والدہ کسی طرح پکڑ کر لاتی ہے. ماں کہتی ہے کہ اگر اسلام کی طرف دوبارہ پلٹو گے تو یہ جو عیش کی زندگی ہے سب چھن جائے گی. اتنا سننا تھا, اتنا ماں کی نصیحت سننی تھی, اس کے بعد بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں. اب مدینہ پہنچے, اسلام کے داعی بن گئے. سب سے پہلے اسلام کے داعی حضرت مصعب بن عمیر تھے. مدینہ پہنچنے کے بعد بڑے بڑے صحابہ کو مسلمان بنایا, بڑے بڑے صحابہ کو. لیکن یہی صحابی جب ان کے انتقال کا وقت آیا, کیا ان کی حالت تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے تھے. انہوں نے ایک کپڑا پہنا تھا, وہ کپڑا جگہ جگہ سے اتنا پھٹ گیا تھا کہ اس پھٹے چیز کو چھپانے کے لیے اور ایک پھٹا کپڑا پہنا تھا. جب وہ قریب آئے تو وہ کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. ان کے جسم سے چمڑا نکلتا تھا, جس طرح سانپ اپنی جلد کو چھوڑتا ہے ویسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا چمڑا نکلتا تھا. ایک آدمی عیش کی زندگی میں رہتا ہے, اچانک اس کی لائف سٹائل بدل جائے, ایسا ہوتا ہے. صحابہ دیکھا کرتے. یہی صحابی جب شہید ہوئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کو ڈھونڈ رہے,
دیکھ رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے قبر میں لٹایا گیا ہے, پورے سر میں غبار ہے, چہرے پر خون ہے, غبار ہے. اللہ کے نبی بیٹے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے, کہنے لگے خدا کی قسم اسی نوجوان کو میں نے دیکھا تھا, مکہ میں اس سے خوبصورت بال والا کوئی نہیں تھا, مکہ میں خوبصورت اس سے چہرہ والا کوئی نہ تھا, آج دیکھو اس کی کیا حالت ہے. کفن کی بات آئی, سر پر ڈالا جاتا پیر کھل جاتے, پیر پر ڈالا جاتا سر کھل جاتے. یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا. محترم حاضرین, یہ نوجوانوں کا کردار تھا. یہی وجہ تھی کہ جب نوجوانوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ساتھ دیا تو اللہ کے نبی نے نوجوانوں پر بھروسہ بھی جتایا. ساری ذمہ داریاں اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو دی. حضرت اسامہ بن زید 18 سال کے نوجوان ہیں, ملک شام کی طرف لشکر جانا ہے, اللہ کے نبی نے اس 18 سال کے نوجوان کے ہاتھ میں کمانڈنگ دے دی. کون ہے لشکر میں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. یہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے اس 18 سال کے نوجوان کو ذمہ داری دی کیونکہ وہ اس قابل و لائق تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب, ہجرت کی بات آئی, ہجرت کے لیے اللہ کے نبی نے جنہیں سردار بنایا وہ حضرت جعفر تھے. ملک یمن جہاں پڑھے لکھوں کا شہر تھا, نصارہ علم رکھنے والے تھے, اللہ کے نبی نے ایک نوجوان کو چنا, 20 سال کا نوجوان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے وہاں کا انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا. جائیے تاریخ کی مثالیں دیکھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ آپ نوجوانوں کو پک کرتے, آپ نوجوانوں کو پکڑتے, ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے آپ استعمال کرتے. جب علم کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو لیا, عبداللہ بن عباس کو لیا, علم عطا کیا. اور جب قرآن کی بات آئی اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ثابت کو پکڑا. دعوت کی بات آئی اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کو چنا. اور جب ساتھ رکھنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر و عمر کو چنا. محترم حاضرین, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان کردار تھا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نوجوانوں نے اپنی صلاحیت کو لوہا منوایا, اللہ کے نبی نے ان کو ذمہ داریاں دی. یہ اچھے نوجوان تھے, یہ بڑی عمر والے تھے. جب یہ نوجوان ایسے تھے تو ان کو دیکھ کر جو نوجوان پیدا ہوتے یہ ان سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے, بڑے بڑے کارنامے انجام دے. اگر میں پوچھوں کہ اس امت کے اندر بھی ایک فرعون تھا, تاریخ میں اسے فرعون کہا گیا, وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل کو کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ کیا حضرت ابو بکر نے مارا؟ کیا حضرت عمر نے مارا؟ عشرہ مبشرہ نے مارا؟ 2 بچوں نے مارا. یہ بچے کیسے پروان چڑھتے ہیں؟ یہ جوان صحابہ کو ان کی قربانیوں کو دیکھ کر, کیونکہ یاد رکھیے اگر نوجوان صحیح ہیں تو ان کو دیکھ کر یہ نئے بچے جو جوان ہونے والے انہیں مثال بناتے ہیں. تو یہ نوجوان یا تو اچھی مثال بنتے یا تو بری مثال بنتے. صحابہ کرام اچھی مثال بنے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لڑائی چل رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, اچانک 2 بچے, ایک دائیں جانب سے ایک بائیں جانب سے آ کر کہتا ہے اے چچا جان ہم یہ تو بتائیے کہ ابو جہل کون ہے. اسے انہوں نے دیکھا تک نہیں, جانتے نہیں ہیں. کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتا ہے, وہ آپ کو ستاتا تھا, وہ آپ کے ساتھ ایسا کرتا تھا, ہمیں اسے دیکھنا ہے. بتائے گا وہ دیکھو وہ لشکر میں جو نظر آ رہا وہ ابو جہل ہے. اتنا کہنا تھا, دونوں بچے دوڑے, ابن عفرا کے دونوں بچے دوڑے اور جا کر اس ابو جہل کو قتل کر ڈالا. اور یہ کسی بڑے نہیں, ان 2 بچوں نے مارا. اتنا حوصلہ, اتنا جذبہ کہاں سے آیا؟ یقیناً یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ کر آیا. اور صحابہ کی مثالیں کیسی کیسی قربانیاں جوانی کی عبادت کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, بارہا آپ سنتے ہیں جب یہ مسلمان ہوئے 30 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ 30 سال کے نوجوان تھے. جب انتقال ہوا 36 سال کے. بڑی مشکل سے 6 سال کی زندگی اسلام میں گزاری. ایک مرتبہ سوچ کر دیکھیے کہ ان 6 سالوں میں انہوں نے اللہ کو کتنا خوش کیا ہوگا, اسلام کو کیسی طاقت پہنچائی ہوگی کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لقد اہتز عرش الرحمن بموت سعد, کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. انتقال ہوتے ہیں 70,000 فرشتے آسمان سے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. یہ صحابہ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے, اپنے خون کے آخری قطرے تک اسلام کو مدد پہنچاتے رہے. غزوۃ الاحزاب کا موقع تھا, ایک تیر سیدھے یہاں لگا, زخم بڑا ہو گیا, بہنے لگ گیا. اللہ کے نبی نے ان کی زیارت کے لیے, ان کی تیمارداری کے لیے مسجد کے بازو میں خیمہ لگایا گیا تھا. اب جیسے ہی غزوۃ الاحزاب کے موقع پر سارے دشمن ہار جاتے ہیں, وہ یہودی جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے پہلے ہی ڈیل کی تھی کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپس میں مل کر لڑیں گے, مگر اس جنگ میں انہوں نے دھوکہ دیا, انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا. جیسے ہی مشرکین ہار گئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ان سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے بنو نذیر کے قبیلے سے کہا اے خنزیر اور بندر کے بھائیوں, اپنے قلعوں سے نیچے اترو, اب تمہارا فیصلہ ہونا ہے.
تو بنی نذیر جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اب کوئی سختی فیصلہ کریں گے. کہا آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے, وہ ہمارے تجارتی پارٹنر, وہ حضرت سعد بن معاذ, اگر وہ ہمارا فیصلہ کرے تو ان کے فیصلے پر راضی ہیں, آپ کے فیصلے پر راضی نہیں. اللہ کے نبی کہا ٹھیک ہے, ان کا ہی فیصلہ صحیح, نیچے اترو. سب نیچے اترتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں. چل نہیں پا رہے تھے, ہٹے کٹے نوجوان, چل نہیں پا رہے تھے, خون زیادہ بہ گیا تھا. دو صحابہ ان کو پکڑ کر لاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں قوموا لسیدکم. انصار بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارے سردار ہیں, کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سعد بن معاذ سے کہتے ہیں اے سعد یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہوں, کیا ان کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو کرو. حضرت سعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج جو فیصلہ کروں گا خدا کی قسم اس میں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈروں گا. کہنے لگے اے اللہ کے نبی جتنے لڑنے کے لائق ہیں سب کو قتل کر دیجئے, ان کے بیوی ان کے بچوں کو غلام بنا لیجئے, یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیا. اتنی بات کہنے تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا. آپ کہنے لگے لقد حکمت فیہم بحکم اللہ فوق السبع سماوات. اے سعد خدا کی قسم تم نے وہی فیصلہ ان کے بارے میں کیا جو فیصلہ اللہ نے ساتوں آسمان سے ان کے بارے میں کیا تھا. اور اسی بعد وہ انتقال بھی ہو گئے, اسی کے بعد وہ انتقال بھی ہو گئے. آخری دم تک اسلام کو مدد پہنچائی. اور انہی انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا عرش ہل گیا اور 70,000 فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لائے. 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی لے کر ہم اسلام کو کیا مدد پہنچاتے ہیں. آج یہ فتنوں کا دور ہے. فتنوں کے دور میں سب سے پہلے نوجوانوں کو کھڑا ہونا ہے, اپنے آپ کو علم سے آور کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, علماء کے ساتھ رہنا ہے. اور آج جتنے بھی مسائل چاہے وہ فتنۃ الشہوات فتنۃ الشبہات کے حوالے سے ہیں اسے لڑنے کے لیے نوجوانوں کو تیار ہونا ہے. یقیناً یہ کردار جب تک نوجوان نہیں ادا کریں گے چاہے نوجوانوں کی تعداد مسجدوں کے اندر بھر بھر کر ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سمندر کے جھاگ کے جیسے جس کی کوئی وقات نہیں. جب تک نوجوان اپنے کردار کو ادا نہیں کریں گے معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی. محترم حاضرین نوجوانوں کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نوجوانوں کو اپنے رب کو پہچاننا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرے. دوسری چیز یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اس امت میں پیدا کیا ہے تو یہ خیر امت ہے. اس امت کا ایک امتیاز ہے, وہ امتیاز یہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. یہ کردار نوجوانوں کو ادا کرنا ہے. دعوت و تبلیغ کا کام کرنا صرف علماء کی چند ذمہ داروں کی نہیں, ہر اس نوجوان کی ہے جو مسلمان ہے, اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار کہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس امت میں پیدا کیا تاکہ آپ دعوت کا کام کریں. اس کے علاوہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں. اب نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ 20-30 سال تعلیم حاصل کرنے میں, 20-30 سال جاب کرنے میں, اب اس کے بعد جو بچی عمر بن جاتی ہے اس کے بعد مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں. گویا کمانا, کھانا, شادی کرنا, بیوی بچے پالنا اور کیا ہے اس کے علاوہ اچھا گھر بنانا یہ نوجوانوں کا مقصد بن گیا. پورا مقصد دنیاوی. آپ بتائیں کہ صحابہ اکرام نے یہ سب نہیں کیا؟ صحابہ نے اس سے زیادہ کیا, مگر اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے زیادہ انہوں نے آگے رکھا. مقصد زندگی یاد رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی نوجوان کھانا پینا, جسم کو سنوارنا, گھر بنانا یہی مقصد سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. یہ کافر ایسے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کو مزے کی جگہ سمجھتے ہیں. کھانے میں مزہ لینا, گاڑی میں بیٹھنے میں مزہ لینا, کپڑا پہننے میں مزہ لینا, موبائل استعمال کرنے میں مزہ لینا, گھر بنانے میں مزہ لینا, شادی بیاہ بچوں میں مزہ لینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کافر وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کو مزہ لینے کی جگہ سمجھتے ہیں اور کھاتے تو ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. آج اگر کوئی نوجوان ایسی ہی زندگی گزار رہا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بری مثال کافروں کے بیان کی. اس کے علاوہ نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہیے. آپ نفس کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالتوں کو نہیں بدلتے. جیسے میں نے کہا کہ بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ کے لیے نمونہ بنے تھے. آج جو نوجوان ہیں ان کے بعد کی جو نسل برباد ہوگی اس کے ذمہ دار آج کے نوجوان ہوں گے. اگر یہ خیر ہوں گے, اچھا آئیڈیل بنیں گے تو بعد والوں کے لیے خیر ہوں گے. اگر یہ برے ہیں تو بعد والوں کے لیے یہ بھی برے. جس طرح بڑا بھائی اگر برا ہے تو چھوٹے بھائی پر اس کا اثر پڑتا ہے اور یہ سارا معاشرہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. محترم حاضرین اس کے علاوہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ سے ربط پیدا کرنا ہوگا. نمازوں کے ذریعے, اللہ کے ذکر کے ذریعے, روزے کے ذریعے, دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کرنا ہوگا. اس کے علاوہ نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہوگی, ہر بری چیز سے بچانا ہوگا. اور اس کے علاوہ اہم چیز ہے حلال کھانا, حرام سے بچنا ایک اہم کردار نوجوانوں کا ہے. کمانے کھانے سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن مقصد جب کمانا کھانا ہی بن جائے تو یاد رکھیے جو نوجوان
نوجوان اگر حلال کھانا بھی چاہتے ہیں مگر مقصد دنیا ہے تو شیطان ایسوں کو اچک لیتا ہے، شیطان ایسے کو اچک لیتا ہے۔ کمائیے اللہ تعالیٰ کی دین کو مدد پہنچانے کے لیے، کمائیے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے، اور اس میں ثواب کی امید رکھیے۔ اگر وہ دنیا کو صرف دنیا کے لیے کمایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو خیر نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو چاہیے کہ آج کل معاشرے کے اندر جتنے بھی قسم کے فتنے ہیں، چاہے وہ فکری فتنے ہوں، چاہے وہ دنیا کی آزمائش ہو، اسلام پر آنے والے حملے ہوں، یا عورتوں کا فتنہ ہو، مال کا فتنہ ہو، ہر فتنے سے اپنی آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ اور نمونہ سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی کمزوریاں کوتاہیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلام کی حمیت، اسلام کا جذبہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔